الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب تک جسم میں جان باقی ہے وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ مبارک ربیع الثانی اور اس ماہ مبارک میں دنیا روحانیت اور دنیا تصوف اور معرفت و حقیقت کے تاجدار اولیاء کے امام سلطان الاولیاء میراں محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج بغداد معلیٰ میں آپ کے عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ چونکہ آج 11 تاریخ ہے، جو رات گزری ہے یہ وہاں عرس مبارک کی بڑی رات تھی۔ دنیا بھر سے اولیاء صلحاء سے محبت کرنے والے، حضور غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج بھی بہت بڑا اجتماع تھا وہاں پر۔ تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں آج حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ کے پاک باز بندے اور صالحین ان کا نام آتے ہی اپنی گردنیں ادب سے جھکا دیتے ہیں، اور یقیناً آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر قول زرعی ہے، اقوال زرعی ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، جو آپ نے چیزیں لوگوں کو بتائیں اور بیان کی۔ چونکہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم پڑھتے ہیں، تقریباً 18 سال کی عمر ہے جب آپ حصول علم کے لیے بغداد آتے ہیں، اور پھر اس دور کے بڑے بڑے مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ 7-8 سال حصول علم میں لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو مجاہدات کی بھٹی سے گزارا، بڑے بڑے مجاہدے میں نے نفس کے خلاف، اور نفس کی جو سازشیں ہوتی ہیں اور جو حملے ہوتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے میں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے مجاہدوں سے گزارا ہے۔ بڑے مجاہدات آپ نے فرمائے، فرماتے 25 سال میں نے مجاہدات کی، اور ان 25 سالوں میں 13 یا 15 سال میرے اس طرح بھی گزرے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر کھڑا ہوتا تھا اور الف لام میم سے قرآن شروع کرتا تھا، فجر تک والناس پہ جا کر ختم کرتا۔ ہر رات میں نے یہ قرآن ختم کیا، تلاوت کی۔
اور پھر اس کے بعد 33 سال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک رسول کریم علیہ السلام کا دین اور حضور کی شریعت کا علم طالب علموں کو پڑھایا. 33 سال پڑھایا. کہا میں فجر کے بعد اپنی خانقاہ میں، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، زاویے میں بیٹھ کر دور دراز سے آئے ہوئے طالب علموں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا کرتا تھا. اور ہر سال تقریباً 3000 افراد گریجویٹس تیار ہو کر حضور غوث اعظم کی خانقاہ سے نکلا کرتے تھے. کیونکہ آج کل جو تصوف اور اہل تصوف کے معمولات ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید جی میں آج کل کی پیری مریدی ہے یہو جی پیری مریدی غوث پاک دی بھی سی، یا آج کل کی پیری مریدی اور ہے، غوث پاک کی پیری مریدی اور تھی. وہ آج کھال کھال کہیں کہیں نظر آئے گی، آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا. یعنی جو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا، جو دین پڑھایا، 33 سال دین پڑھایا انہوں نے. ان کا یہ نہیں تھا کہ آج ادھر ہیں، صبح ادھر ہیں، شام کو ادھر ہیں، رات کو ادھر ہیں، پھر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، مریدوں کے پاس جا رہے ہیں، نذرانے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ پیری مریدی نہیں تھی غوث پاک کی. غوث پاک نے 33 سال اپنی مسجد میں بیٹھ کر پہلے علم حاصل کیا، حصول علم کے بعد پھر اس علم کو لوگوں کے سینوں کے اندر منتقل کیا. رسول اللہ کی شریعت پڑھائی، سمجھائی، سکھائی. سینکڑوں ہزاروں طالب علم ان کی خانقاہ میں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو خانقاہیں ہوتی تھی نا، یہ اپنے دور کے اندر علم کے مراکز ہوا کرتے تھے، یونیورسٹیز ہوا کرتی تھی، یہ جامعات تھے. یہ دراصل اسلامی تعلیم اور تربیت کے مراکز تھے صوفیہ کی خانقاہیں، جو بدقسمتی سے آج ختم ہو کر رہ گئی. ورنہ یہ بہت بڑا دین کا کام تھا. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام 33 سال پڑھایا. 33 سال میں تقریباً ہر سال 3000 افراد تیار ہو کے نکلتے تھے، جو علم دین کے بھی ماہر ہوتے تھے، علم باطن کے بھی ماہر ہوتے تھے. اور اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی، جو ہماری تاریخ اور ہمارے اپنے دور کے بہت بڑا نام ہے جن کا تاریخ اسلام کے اندر. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں لڑنے والے کون تھے؟ یا امام غزالی کے شاگرد تھے، یا حضور غوث اعظم کے شاگرد اور مرید تھے. یہ بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا جاتا، یہ خانقاہوں سے، صوفیات سے، اہل اللہ سے یہ لوگ تیار ہو کے نکلے تھے. ان صوفیوں نے بندے تیار کیے، افراد تیار کیے، جنہوں نے دین کا کام کیا، دین کی بقا کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جنہوں نے دن رات محنت کی. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی اپنی اکیلی خانقاہ سے 1 لاکھ سے زائد لوگ تیار کیے. 33 سال پڑھایا، دین پڑھایا. اور جنہیں دن میں دین پڑھاتے تھے، رات کو ان کو تزکیہ نفس کے مرحلے طے کرواتے تھے. ان کی باطن کی پاکیزگی، للہیت، خلوص، اخلاص کی نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت اور محبت کس طرح حاصل ہوتی ہے، یہ طریقے اور یہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی اصلاح باطن کی، یہ سیدی غوث پاک فرمایا کرتے. پھر وہ لوگ جب تیار ہوتے تھے، کندن بنتے تھے، پھر ڈیوٹی لگتی تھی کہ ہاں اب تم نے فلاں علاقے میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنا ہے. پھر ان کو بھیجا جاتا مختلف جگہوں. یہ صوفیہ کا طریقہ تھا. آج وہ چیزیں نظر نہیں آتی الا ماشاءاللہ. آپ حضور غوث اعظم کی کتابیں پڑھیں، تعلیمات پڑھیں، الفتح الربانی پڑھیں، فتوح الغیب پڑھیں، سر الاسرار پڑھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں کہ کس طرح کام کیا سیدی غوث اعظم نے. کہا کیا ہے حضور غوث اعظم نے، ساری زندگی آپ نے باتیں کیا کی، لوگوں کی تربیت کیسے کی.
اور بغداد کے ممبر پہ ہفتے میں 3 دن واز کرتے تھے. ان کے ایک ایک واز میں 70 ہزار افراد ان کی تقریر سننے کے لیے، واز سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور ایک ایک مجلس میں کئی ہزار لوگ اپنی گناہوں سے توبہ کر کے جایا کرتے. شرابی آتے شراب سے طائب ہو کے جاتے، زانی زنا سے توبہ کر کے جاتے، چوری ڈاکو اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر کے جاتے تھے. سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ ہزاروں افراد کی زندگیاں بدلی ہیں. بغداد کی حالت اس وقت کیا تھی؟ 5ویں صدی پڑھ کے دیکھیں اس وقت کیا حالات تھے بغداد کے. اور ان حالات کے اندر امام غزالی جیسا بندہ تنگ ہو کر بغداد چھوڑ کر جا رہا ہے، اور وہ جا رہے تھے اور غوث اعظم آ رہے تھے. پھر آ کر وہ کام کیا کہ ہزاروں لاکھوں مردہ دلوں کو زندگی عطا کی غوث پاک. ان کا تعلق اللہ سے جوڑا، ان کا تعلق مدینے والے سے جوڑا، انہیں سچا سچا مومن مسلمان بنایا غوث پاک نے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے. صوفیوں کا کام کیا تھا؟ خدا سے تعلق جوڑنا، اللہ سے رابطہ پکا کرنا، بندے کو سچا امتی بنانا. وہ اپنی بات نہیں کرتے تھے، مدینے والے کی بات کرتے تھے. وہ اپنی ذات کی تعریفیں نہیں کرواتے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی طرف بندوں کو جوڑتے تھے. وہ ذات ہے، لوگوں اس سے تعلق جوڑو. لوگوں اس دل میں، یہ دل جو اللہ نے دیا، قلب المومن عرش اللہ، یہ بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اس کو صاف ستھرا بناؤ، خوبصورت بناؤ، اس میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن، رب کی محبت اس دل میں ہونی چاہیے. اور پھر آپ کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیں غوث پاک کی، ان کی ہر بات زبان سے نکلی ہوئی بہت خوبصورت اثر کرنے والی چیزیں. اللہ اکبر. اور پھر حضرات جب بندہ کسی بھی بندے کی کسی شخصیت کا اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس کی شخصیت کا اظہار جو ہے نا وہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے. گفتگو ایک ایسی چیز ہے، بات کلام جو کرتا ہے بندہ بولتا ہے، اس بولنے سے بندے کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. جب تک بندہ چپ رہتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کیسا ہے. بندہ گل کرتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ اندر کی ہے، یہ اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، یہ کوئلہ ہے. بندے کی شخصیت چھپی رہتی ہے جب تک بندہ بولے نا، لیکن جب بولتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی بات علم و فضل والی بات ہے یا علم و فضل سے میلوں دور بات ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر حضرات بندہ ان کے مقام اور مرتبے کو اگر جاننا چاہے اور دیکھنا چاہے تو پھر ان کی شخصیت کو دیکھے اور پڑھے کہ اس دور کے محدثین نے ان کے بارے میں کیا کہا، اس دور کے علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا، اس دور کے مفتیوں نے ان کے بارے میں کیا کہا. یعنی کوئی معمولی انسان نہیں، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، مفتی، عالم فاضل اور عالم بعمل اور عالم ربانی، جس پر اللہ نے اپنی معرفت کے دروازے کشادہ فرمائے، وہ ذات، اور جنہیں اولیاء کا امام بنایا اللہ رب العزت نے. ولایت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو امام مہدی کے آنے تک ان کے پاس ہے. بہت بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو ان کی کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صوفیوں نے سب سے زیادہ زور اخلاص پہ دیا. اگر آپ تصوف اور اہل تصوف کی چیزیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تعلیمات، ٹیچنگز پڑھیں. ہمارے ہاں صرف کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، ٹیچنگز بیان ہی نہیں ہوتی. اصل ٹیچنگز ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے کہا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے، ہم نے کس جانب انہوں نے ہمیں متوجہ کیا. اور سب سے زیادہ جو تربیت کے اصول انہوں نے مرتب فرمائے، جو چیزیں انہوں نے لوگوں کو، اپنے مریدوں کو، عقیدت مندوں کو بیان، ان میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ ان میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے. بندے کا عمل خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. الفتح الربانی میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علامت و اخلاص کا، تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے
انک لا تلتفت الی حمد الخلق ولا الی ذمہم، کہ تو مخلوق کی تعریف اور اس کی مذمت کی طرف بالکل دھیان نہ کر. تیرے اخلاص تیرے اندر، ہم تو ہر کسی کو مخلص کہہ دیتے ہیں نا تھوڑی سی بات پر، بھی مخلص ہے بھی مخلص. صوفیوں کے ہاں اخلاص بہت اعلیٰ درجہ ہے، اہل تصوف کے ہاں اخلاص بہت اعلیٰ درجہ ہے. یہ ایسا درجہ اور مقام ہے جہاں بندے کا عمل خالصتاً اپنے رب کی خاطر ہوتا ہے، نہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، نہ آخرت کے لیے ہوتا ہے، نہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے. وہ کوئی بھی نیکی کرے چھوٹی بڑی، اس کا مقصود فقط اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے. اہل تصوف کے ہاں بڑا اونچا درجہ ہے، یہ بڑا ہائی لیول ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے بڑا اونچا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں علامت و اخلاص کا انک لا تلتفت الی حمد الخلق ولا الی ذمہم، تیرے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف اور ان کی مذمت اور ان کی برائی کی طرف توجہ نہ کر. تو کوئی بھی کام کر رہا ہے، لوگ تیری تعریف کریں بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے، فرمایا تیرا دھیان ہی نہ جائے اس کی طرف. کچھ کہہ رہے نہیں تو برا کیتا ہے، فرمایا تیرا دھیان ہی نہ جائے کہ یہ تیری مذمت کر رہا. نہ تعریف کی طرف دھیان جائے نہ مذمت کی طرف دھیان جائے. وَلَا تَطْمَعُوا فِيمَا أَيْدِيهِمْ، اور نہ جو لوگوں کے ہاتھ میں مال ہے، دولت ہے، مختلف چیزیں ہیں، نہ تیرا دھیان ان کے مال و دولت اور اسباب کی طرف جائے. اور پھر فرماتے ہیں تعمل للمنعم لا للنعمت، فرماتے ہیں تو نعمت دینے والے کے لیے عمل کر نہ کہ نعمت کے لیے عمل کر. کہا تجھے نعمت ملی، اس نعمت کے لیے نہیں، اے چیز مل جاوے مینوں اس لیے عمل نہ کر. تو عمل اس کے لیے کر جو ساری کائنات کو نعمتیں عطا کرنے والا رب کریم کی ذات کی طرف متوجہ. اللہ اکبر. حضرات یہ اخلاص کی نشانی ہے کہ انسان اس چیز سے بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں. کوئی تعریف کر رہا ہے یا کوئی مذمت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے لیے عمل کرے. کوئی بھی عمل اپنے رب کے لیے عمل کرے. اللہ اکبر. اور اگر انسان نیک عمل کرے اور لوگ اس کی تعریف کریں، جب تعریف کریں تو اور زیادہ کریں. بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، لوگ کہیں بڑا اچھا تو یار بڑا چکا پیتا ہے، بندہ اور زیادہ تیز ہو جائے. اور لیکن جب اگر کوئی برائی بیان کرتے کہہ دے نہیں یہ چنگا نہیں ہے، پھر بندہ ناڑی پیچھے ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس اخلاص کی نعمت نہیں ہے. اگر اس کے پاس اخلاص کی نعمت ہوتی، وہ مخلص ہوتا رب کی خاطر، تو نہ تعریف کی طرف دھیان دیتا نہ مذمت کی طرف دھیان دیتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا کہ یہ کام وہ ہے جس کے کرنے سے میرا رب راضی ہوگا. اے راضی ہوئے یا نہ ہوئے، رب راضی ہونا چاہیے. مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، بے پرواہ ہو جائے اس بات سے. فرمایا تب بندہ مخلص ہوتا ہے اگر یہ تیرے دل کی کیفیت ہو کہ اچھائی بیان کریں یا برائی بیان کریں، مینوں انہاں نال کی غرض ہے، مینوں تو وہ نال غرض ہے جڑا ساری کائنات کا پالنہار ہے. اگر یہ کیفیت تمہارے دل کو نصیب ہے، سیدی غوث پاک فرماتے ہیں تب تم مخلص ہو، تب تمہارے پاس اخلاص کی دولت ہے. اللہ اکبر. اور حضرات، اور سب سے زیادہ زور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ دیتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ جس طرح دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ پیدا ہوا مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا دودھ پی رہا ہے، لوگ اس کی مذمت کریں یا لوگ اس کی تعریف کریں، کوئی انہوں اچھا آکھے یا برا آکھے، وہ کسی دی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے ماں دے کولوں دودھ پیندا رہتا ہے. سادے سے لفظوں میں بات سمجھاتے ہو، کہتے جس طرح دودھ پیتے بچے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی نا کہ یہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے یا میری برائی بیان کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. فرمایا تو بھی مخلوق دے کولوں یہ تعلق ختم کر دے کہ کوئی تیری برائی کر رہا ہے یا کوئی تیری تعریف کر رہا ہے. تجھے نہ ان کی تعریف کی ضرورت ہے نہ ان کی برائی کی ضرورت ہے، تجھے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی ضرورت ہے. تیرے پیش نظر یہ ہوگی میرا رب مجھ سے راضی ہو، اے اللہ میں یہ عمل تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ اہل تصوف کے ہاں بڑا اونچا مقام ہے.
اور یہ قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے اخلاص، لیکن اخلاص کے لیے بڑی جد و جہد اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دل کو اس مقام تک لانے کے لیے کئی مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ کسی شیخ کامل اور کسی ایسے شخص کی تربیت اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو خود ان مرحلوں سے گزرا ہوا۔ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے، وچ سجی صابون نہ گھتے ہو، میلیاں نو کر دے وے چیٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو۔ تے کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولو دے مڈ بسے۔ یہ شیخ کامل کا کام ہوتا ہے، اور یہ چیز جو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اخلاص کی دولت۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے بڑا آپ نے جھنجھوڑا ان لوگوں کو جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور تصوف کے لبادے کے اندر ان چیزوں کو بلا بیٹھے ہیں، تعلیمات کو چھوڑ کر بعد لبادہ پہن کے اپنے آپ کو صوفی بنا رکھا ہے جنہوں نے، ان کو بڑا جھنجھوڑا غوث پاک نے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اپنی کلام کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا افسوس تم پر کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم جماعت صوفیاء میں سے ہو۔ فرمایا تجھ پہ افسوس، وہی حق کا تجھ پہ افسوس، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو جماعت صوفیاء میں سے ہے۔ فرمایا ان کی کون سی علامت تیرے پاس ہے؟ صوفیاء کی کون سی علامت تیرے پاس ہے؟ تو اس پر افسوس، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو جماعت صوفیاء سے ہے، تیرے پاس کون سی علامت ہے؟ اور تیرے پاس کون سی علامت ہے حق تعالیٰ کے قرب کی کہ تجھے رب کا قرب نصیب ہو گیا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا نشانی ہے تیرے پاس؟ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے ہاں تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیا نشانی ہے تیرے پاس؟ کس مقام پر تم فائز ہو؟ ملکوت اعلیٰ میں تجھے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو دنیا میں مشہور ہے، کبھی یہ بھی سوچا کہ تو وہاں بھی مشہور ہے کہ نہیں؟ اور جو حضرات اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں نا، حضرت غالباً حضرت ابو ذر ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام، نام شاید دوسرا ہو، میں پھر بعد میں کسی موقع پہ عرض بھی کر دوں گا، میں نے پہلے بھی روایت بیان کی ہے، لیکن یہ آ رہے تھے سورہ اخلاص کی تفسیر میں مفسرین نے اس کو نقل کیا، وہ آ رہے تھے سامنے سے، جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے سرکار کے پاس، اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ ابو ذر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر آ رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، فرمایا جبریل تم جانتے ہو ابو ذر کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے آسمانوں میں مشہور ہیں۔ یہ دنیا میں اتنے مشہور نہیں۔ سیدی غوث پاک وہی بات فرماتے ہیں کہ ملکوت اعلیٰ میں تمہیں کس نام اور کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اس پہ غور کر، کبھی اس طرف بھی دھیان کر کہ وہاں تجھے یاد کیا جائے۔ اور حضرت ابو ذر سے آئے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ان سے، اللہ اکبر، تو جبریل امین کہتے ہیں ان سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضور نے پوچھا کس وجہ سے زیادہ مشہور ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے عاجز اور کمزور تصور کرتے ہیں۔ تواضع ان کے ساری اتنی ہے کہ ان کے بارے میں دنیا اتنا نہیں جانتی جتنا آسمان کی نوری مخلوق ان کو جانتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر اخلاص کی نعمت جس کو مل جائے، جو رب کی رضا پر چلنے والا ہو جائے، دنیا پہچانے نہ پہچانے رب کی نوری مخلوق اسے جانتی ہے، اس کا نام وہاں پر آتا ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کس مقام پر تم وہاں پر فائز ہو؟ ملکوت اعلیٰ میں تمہیں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، کس ٹائٹل اور کس لقب سے تمہیں یاد کیا جاتا ہے ملکوت اعلیٰ کے اندر؟ فرمایا یہ دیکھو، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تمہاری خلوتوں کے دروازے، جب تم تنہائی میں ہوتے ہو دروازے بند کر لیتے ہو، تمہاری خلوتوں کے دروازے کس مقصد کے لیے بند ہوتے ہیں؟ کلیاں بہ کے کی کر دے؟ تمہاری خلوتوں کے دروازے کن کاموں کے لیے بند ہوتے ہیں؟ تنہائی کس لیے اختیار کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔
فرمایا کیا دنیا کے حصول کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہو یا رب کی ذات سے قرب کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہو؟ کہا یا اللہ کی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ اور آج کل تو یہ سب سے زیادہ جو پرابلم پیدا ہوئی ہے حضرات، وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اخلاقیات پر سب سے برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب ایسی چیزیں اس پر آ جاتی ہیں، بندہ تنہا بیٹھا ہو، کچھ بھی نہ ہو تو فون ہاتھ میں ہے، جو چیز سامنے آ گئی ایک دیکھنی شروع کی، دوسری دیکھنی شروع کی، دھیان کہیں چلا گیا، خیالات کہیں چلے گئے، جنازہ نکل گیا اخلاقیات کا، پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے، پھر کیا چیزیں چلتی ہیں۔ یعنی ہر بندہ، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ کسی اچھی صحبت میں یا بری صحبت میں بیٹھے ہیں، آج کل تو کسی صحبت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا سب سے بڑی صحبت ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں اور ہر بندہ اسے لے کے بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں دیکھ رہا ہے، دھیان منتشر ہو رہا ہے، خیالات پراگندہ ہو رہے ہیں، خیالات گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، برائی کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں خیالات۔ کتنی بڑی یہ بیماری جو ہے اس وقت لگ چکی ہے، اور اس سے پھر اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں بچے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، لیکن ہر شخص کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کی کمپنی میں۔ یہ ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے ہاں کہ جس کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی ہے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری خلوتوں کے دروازے کس مقصد کے تحت بند ہوا کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے حصول کی خاطر یا پھر آخرت میں سرخروئی اور قرب حق کی خاطر؟ بھی کلیاں بہ کے تو رب نو منا رہے ہیں یا دھیان تیرا کسی اور بننے لگیا؟ تیری راتیں مسلوں پر بسر ہوتی ہیں یا کسی اور کام کے لیے بسر ہوتی ہیں؟ تو راتوں کو جاگ کر رب کو مناتا ہے، تجھے تنہائی میسر آئے تو تو آنسو بہاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار و اوراد و وظائف پڑھتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون تمہارا تنہائی کا دوست ہے؟ کون تمہارا خلوتوں کا ساتھی ہے؟ اے جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تمہاری خلوت کا ساتھی تمہارا نفس ہے، تمہاری خواہشات ہیں، دنیا کی محبت اور فکر ہے، اور جب تم جلوت میں آتے ہو، لوگوں کے پاس آتے ہو، تو تمہارے ساتھی انسانی شیاطین ہیں جو برے ہم نشین ہیں۔ خلوت میں بھی تم بروں کی مجلس میں ہو، جلوت میں بھی تم ان لوگوں کی مجلس میں ہو جو تمہیں نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ شیطانی صفات رکھنے والے انسانوں کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تم مجلس اچھے لوگوں کی اختیار کر، نیکوں کی اختیار کر۔ وہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پے پھل، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی گئے تو نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے، تم میں تربوز مول نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے، کاواں دے پتر کدی ہنس نہ تھیندے توڑے موتیاں چوک چگائیے، کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے باہو توڑے سہ منا گڑ پائیے۔ صحبت صالح برا صالح، نیکوں کی سنگت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ یہ دلاتے ہیں، بندے خلوت ہو، چاہے تنہائی ہو چاہے لوگوں میں ہو، تعلق رب کی ذات سے جو، تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کر، رب کی ذات سے اپنی نسبت، اپنی محبت کا رشتہ، اطاعت کا رشتہ، اتباع کا رشتہ اللہ کی ذات کی طرف۔ ساری زندگی بندوں کا تعلق رب سے جوڑا ہوا سے پاک، ان کی تعلیمات پڑھ لیں، ہر صفحہ توحید خداوندی سے بھرا ہوا، کسی جگہ اپنی کرامت انہوں نے خود بیان نہیں کی، ان کی پوری تعلیمات پڑھ لیں، الفتح الربانی پڑھ لیں، فتوح الغیب پڑھ لیں، سارا زور اصلاح باطن پر ہے۔ اور آج یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے حضرات کہ اخلاقی اعتبار سے اس وقت امت بحران کا شکار ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اخلاق تباہ ہو گئے، اخلاق تباہ ہو گئے۔ جس قوم کے اخلاق چلے جائیں وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، قومیں ہمیشہ وہی زندہ رہتی ہیں جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں،
جن کا کردار اعلیٰ ہو، جن کا بیہیویئر خوبصورت ہو، جن کا کیریکٹر خوبصورت ہے، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، انہی قوموں کو اللہ عروج عطا کرتا ہے۔ اخلاق جس قوم سے نکل جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے ایک بات صرف مختصراً میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، اخلاص۔ فرمایا کوئی بھی عمل کر، نہ دنیا کے لیے کر، نہ آخرت کے لیے کر، نہ کسی اور کے لیے کر، جو بھی نیکی کر خالصتاً اپنے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اس میں اخلاص پیدا کر عمل کے اندر۔ دنیا کی مذمت، تعریف، برائی تجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تیری پرواہ صرف اتنا ہو کہ میرا رب میرے کو راضی ہو۔ اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے، رب کریم ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور خالصتاً تقویٰ و طہارت و پرہیزگاری کی نعمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرمائے، اور رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دار پہ کرم فرمائے، جہاں جہاں پریشانیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔